السلام علیکم۔ جماعت ہشتم کا ہم پیارے بچوں حمد دیکھ چکے ہیں، اور جو پہلا سبق ہے حضرت علی، یہ بھی ہم اس کی بھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو جو ہماری اس درسی کتاب کا سبق نمبر 2 ہے، ضمیر کی آواز، حامد حسن قادری کا لکھا ہوا سبق ہے، اسے لے کر حاضر ہیں۔ پیارے بچوں، جان لیتے ہیں کہ ضمیر کی آواز کیا ہے۔ دوسری پہلی بات جاننا ضروری ہے۔ ایمان کے مضبوط ہونے کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ جب کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکے، یا ممکن نہ ہو تو اسے زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ ہو پائے تو اس کام کو دل سے برا سمجھے۔ برائی کا احساس انسان کو برے کام سے روکتا ہے، اسے ضمیر کی آواز بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ برائی کے خلاف اپنے اندر ابھرنے والی اس آواز کو دبا کر دنیا کے فائدے حاصل کرتے ہیں، انہیں ضمیر فروش کہا جاتا ہے۔ اس کہانی میں یہاں پر ایک کہانی بتائی گئی ہے مشہود نامی شخص کی، جو رات کے وقت نہایت کرب اضطراب میں گزرتی اس کی، اور وہ ایک سفر کر رہا ہوتا کہیں سے، تو ایک 4 سال کا بچہ اس کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے، اور وہ بغیر روکے واپس آ جاتا ہے، اور پریشانی میں آ کر رات کو سو جاتا ہے۔ صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک اخبار ہوتا ہے، اور اس میں خبر ہوتی ہے کہ ایک لڑکا سڑک حادثے میں موٹر سے ٹکرا گیا۔ وہ اپنے آپ کو کوستا ہے، اور اسے ڈر لگتا ہے کہ یہ حادثہ تو میرے سے ہی ہوا، اور بچہ اخبار میں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بھڑکاؤ میڈیا کچھ بھی خبریں ڈالتی ہے تو چلے آ رہا ہے، پہلے سے اخبار میں وہ پڑھتا ہے۔ اس کو بہت افسوس ہوتا ہے اس بات کا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اور وہ اٹھتا ہے اور شہر چھوڑ کر چلے جانے کا سوچتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور اس بات کو بھول جاؤ اور کسی کو ذکر نہ کرو، لیکن اس کا جو ضمیر ہوتا ہے اس کو اس بات کے لیے تیار نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ضمیر کی جو آواز ہوتی ہے وہ ایک سچائی کی آواز ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے وہ اس لڑکے کے پاس میں جا کر بر وقت وہاں پر پہنچتا ہے، اس کی والدہ کے پاس میں، اور اس نے سب کہنے ہی جاتا ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میرے بچے کو تو اچھی حالت میں ہے، بولے وہ حادثہ ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ تو یہ سن کر وہ شخص کو بہت اچھا لگتا ہے، اور پھر وہ اس کی مدد کرنے کے لیے اس کی والدہ سے کہتا ہے کہ میں اس بچے سے ملنا چاہتا ہوں، اور اس بچے کے پاس جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں نوٹوں سے بھرا ہوا لفافہ دے دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہارے مرحوم والد کا میں ایک دوست ہوں، اس لیے بیٹا اسے رکھ لیجئے، اور ایسا کہہ کر وہ فوراً وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ ضمیر کی آواز کو دبنے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کی بات کو مان لینا چاہیے، تاکہ انسان پریشانی اور اضطراب کی زندگی نہ گزارتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ تو صفحہ نمبر 9 پر جو سوالات ہیں، جیسے جان پہچان کی مدد سے مصنف کا شبکی خاکہ مکمل کیجیے، تو آپ کو جان پہچان کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اور اس میں سے یہ جو خانے ہیں انہیں مکمل کرنا ہے۔ اخبار میں شائع شدہ واقعے سے متعلق رواں خاکہ مکمل کرنا ہے آپ کو جو دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 1، اخبار میں کون سی خبر درج تھی؟ جواب، اخبار میں خبر درج تھی کہ کل 3 بجے ساپہر کو عالم نگر کی سڑک پر ایک 4 برس کا بچہ موٹر سے ٹکرا گیا۔ سوال نمبر 2، خبر پڑھ کر مشہود کے منہ سے چیخ کیوں نکل گئی؟ جواب، خبر پڑھ کر مشہود کے منہ سے چیخ اس لیے نکل گئی کہ اخبار کے پہلے ہی صفحے پر درج تھا، ایک بچہ موٹر سے ٹکرا کر کچل گیا۔ سوال نمبر 3، مشہود اپنے آپ کو بچے کا قاتل کیوں سمجھ رہا تھا؟ جواب، مشہود اپنے آپ کو بچے کا قاتل اس لیے سمجھ رہا تھا کہ وہ کار اسی کی تھی اور اسی کی کار سے بچہ ٹکرا گیا تھا۔ سوال نمبر 4، خبر پڑھ کر مشہود نے کیا طے کیا؟ جواب، خبر پڑھ کر مشہود نے طے کیا کہ اسے یہ شہر چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ سوال نمبر 5، بچہ کس وجہ سے بے ہوش ہوا تھا؟ جواب، بچہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا۔ سوال نمبر 6، بچے کی ماں سے ملنے کے بعد مشہود پر کیا راز کھلا؟ جواب، بچے کی ماں سے ملنے کے بعد مشہود پر یہ راز کھلا کہ بچہ چوٹ لگنے سے زیادہ دہشت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 7، مشہود اندر گیا تو کیا دیکھا؟ جواب، مشہود اندر گیا تو دیکھا کہ پلنگ پر لیٹا ہوا ایک خوبصورت بچہ کھلونوں سے کھیل رہا ہے۔ اس کے بعد بچوں آپ کو مختصر جواب لکھیے، یہ سوال مکمل کرنا ہے جس میں 4 سوالات دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مفصل جواب لکھیے، اس میں 2 سوالات ہیں، ان کے بھی جواب آپ کو لکھنا ہے۔
اس کے بعد میں اگلے سوالات ہیں اضافی سوالات. خبر پڑھنے کے بعد مشہود کے ذہن پر کیا خیالات پیدا ہوئے وہ بھی آپ کو لکھنا ہے. سبق کے جن حصول اور جملوں کا آپ ضمیر کی آواز خیال کرتے ہیں انہیں نقل کیجئے، انہیں بھی آپ کو لکھنا ہے. بول چال میں دیا ہوا ہے جو محاورے ہیں ان کا مطلب بھی لکھنا اور جملوں میں استعمال کرنا ہے. اس طرح سے آپ کو مشقی سرگرمی پوری مکمل کرنا ہے. اوکے بچوں، چلیے پھر جلدی سے ہوم ورک مکمل کیجئے اور ہم کو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد میں فوٹو سینڈ کیجئے. اگلی ویڈیو لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.